عقیدہ، عذاب قبر حق ہے، اور یوں ہی تنعیم قبر حق ہے، یعنی قبر میں عذاب ہونا بھی حق ہے، اور قبر میں اللہ کی نعمتیں ملنا یہ بھی حق ہے۔ اور دونوں جسم روح پر ہے، یعنی جو عذاب ہوگا یا ثواب ہوگا تو جسم کے ساتھ بھی ہوگا اور روح کے ساتھ بھی ہوگا۔ جیسا کہ اوپر گزرا، جسم اگرچہ جل جائے، خاک ہو جائے، مگر اس کے اجزائے اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے، وہ مورد عذاب و ثواب ہوں گے، یعنی ان پر عذاب و ثواب واقع ہوگا، اور انہی پر روز قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی۔ جو اجزاء اللہ نے باقی رکھے ہیں قیامت تک کے لیے، انہی اجزاء پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ جسم کو دوبارہ جمع فرمائے گا۔ وہ کچھ ایسے باریک اجزاء ہے جو ریڑھ کی ہڈی میں ہے، اس کو عجوب الدم کہتے ہیں۔ یہ کسی خوردبین سے نظر آ سکتے ہیں، نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے، نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے۔ وہ تخم جسم ہے، یعنی جسم کے بیج کہلاتے ہیں۔ لہذا روز قیامت روحوں کا اعادہ اسی جسم میں ہوگا، یعنی روحیں اللہ تعالیٰ جس جسم میں آج موجود ہے، دوبارہ اللہ تعالیٰ انہی جسم میں روحوں کو دوبارہ داخل فرمائے گا، یعنی دوبارہ اسی جسم کو دوبارہ سے پیدا فرمائے گا، زندہ فرمائے گا جمع کر کے، اور اسی میں روح کا اعادہ فرمائے گا۔ نہ جسم دیگر میں بالائی زائد اجزاء کا گھٹنا بڑھنا جسم کو نہیں بدلتا۔ اب مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ جیسے کہ ہم اگر بیمار ہوتے ہیں تو ہمارا جسم گل جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، پھر ہم اچھے ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، ہم کھاتے پیتے تو ہمارا جسم دوبارہ اپنی اصلی حالت پر آتا ہے۔ تو اب یہ نہیں کہا جاتا کہ بھائی یہ جو جسم ہے پہلے کسی اور کا تھا، اب کسی اور کا ہو گیا، ایسا تو نہیں کہا جاتا۔ پہلے بھی اسی کا تھا، ابھی بھی اسی کا ہے نا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پیدا فرمائے گا تو بھی جسم وہی ہوگا جو پہلے تھا، اس میں چاہے جسم کے اجزاء کہیں پر بھی ہو، سب کو سمیٹ کر اللہ تعالیٰ ایک جگہ لائے، اور جیسا جسم پہلے تھا ویسا ہی جسم دوبارہ بنا کر کے پیدا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، آیت کا مفہوم ہے، کیا تم اس بات میں تم یہ تعجب محسوس کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسم کو پہلے جیسا دوبارہ پیدا کرے گا؟ جب اس نے پہلے تمہارے جسم کو پیدا کیا ہے تو اس کو پہلے دوبارہ، جب ہمارا جسم ایک بار جب پیدا ہوا ہے، جب اللہ تعالیٰ ایک بار پیدا کر سکتا ہے اسی جسم میں، تو وہی رب اسی جسم کو دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ جب ایک جسم کو جو پہلے نہیں تھا، جس کا وجود ہی نہیں تھا، جب اس کو پیدا کر سکتا ہے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا یہ بڑے کمال کی بات ہے، تو اسی کو دوبارہ بنانا کون سے کمال کی بات ہے؟ اسی کے لیے جس نے ایک جسم کو ایک بار بنایا ہے وہ اسی جسم کو دوبارہ اسی طریقے سے بنائے، اس میں کون سے کمال کی بات ہے؟ یہ اس کی قدرت ہے، وہ دوبارہ بنائے گا، اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں ایک واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے، مختصر میں عرض کرتا چلوں۔ قرآن پاک میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کس طریقے سے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ 4 پرندے پالو، 4 پرندوں کو پالنے کا حکم دیا۔ آپ نے 4 پرندے، مختصر میں عرض کرتا چلوں، زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہیں، آپ نے ان کو پالا پوسا، اور جب آپ سے گھل مل گئے پھر آپ نے سب کو بلایا، اللہ نے حکم دیا ان کو ذبح کر دو، سب کو ذبح کیا گیا، سب کو ذبح کیا آپ نے، اور سب کا قیمہ بنایا، قیمہ بنا کر سارا گوشت ملا دیا سارے پرندوں کا، الگ الگ 4 پرندوں کا، اس میں مور بھی تھا، کبوتر بھی تھا، ایسے 4 الگ الگ پرندے تھے۔ اب جب چاروں پرندے کو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کے گوشت کو تم الگ الگ 4 پہاڑوں پر رکھو، تو 4 الگ الگ پہاڑوں پر ان کا گوشت رکھ دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے میرے نبی تم اب ایک ایک کا نام لے کر کے پکارو۔ آپ نے 4 پرندوں کا نام لے کر پکارا، تو آپ نے کیا دیکھا کہ
چاروں پہاڑوں پر سے گوشت جو ہے اڑ کر کے ایک جگہ پہلے جمع ہوا اور پھر الگ الگ ہونے لگا. جس جانور کا, جس پرندے کا جو گوشت تھا برابر اپنی جگہ پر جمع ہونے لگا, اور پورا گوشت الگ ہوا اور الگ الگ پرندے جو تھے وہ اپنی اپنی شکل اختیار کرنے لگے. پہلے گوشت ہڈیاں جمع ہوئی, گوشت جمع ہوا, اس میں خون آیا, پھر اس کے اوپر چمڑا آیا, پھر بال جو کھال تھی ان کی وہ جمع ہوئی, پھر اس میں روح ڈالی, دوبارہ سے روح ڈالی گئی, اللہ تعالیٰ نے دوبارہ روح ڈالا اور وہ چاروں کے چاروں پرندے دوبارہ زندہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ایسے زندہ کرتے ہیں لوگوں کو, ہم اسی طریقے سے لوگوں کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے, چاہے وہ کہیں پر بھی ہو, آدھا جس مشرق میں ہو, آدھا مغرب میں ہو, ہاتھ کہیں ہو, پیر کہیں ہو, آنکھ کہیں ہو, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسی طریقے سے دوبارہ تم کو زندہ فرماؤں گا. تو یہ اللہ کے لیے کوئی بعید بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عجیب یا بعید بات یہ اللہ تعالیٰ سے نہ ہو ایسا نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے عقل میں یہ بات نہیں آتی, ہمارے عقل اس بات کو تسلیم کرے نہ کرے, لیکن اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے, وہ دوبارہ بھی اس جسم کو زندہ فرمائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے ہی جو اعضاء بکھر گئے اور بکھر کر الگ الگ جگہ جا چکے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حکم دے گا, سور پھونکا جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سور پھونکیں گے, جیسی ہی سور پھونکی جائے گی تو سب کے سب جس کا جسم جہاں پر اس کے جو بتائے گئے اجزاء, جو اجزاء اصلیہ ہے وہ جہاں پر بھی ہوں گے پورا جسم سمیٹ کر وہیں آ جائے گا اور پورا جسم وہیں تیار ہوگا, اور تیار ہو کر دوبارہ اس میں روح داخل ہوگی اور وہ جسم زندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں حاضر ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. پہلے جب وہ پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ بھی اسی جسم کو وہ اسی طریقے سے پیدا کر سکتا ہے, اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقائد پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ